बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ का जो मामला है, नवाज़ शरीफ चूँकि बैरून मुल्क हैं और नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि नवाज़ शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियाँ जाली तौर पर रजिस्टर हुई हैं बरतानिया में, और ये शरीफ ख़ानदान का पहला स्कैंडल सामने आया है बरतानिया में। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ख्वाजा आसिफ लंदन पहुँचे हैं और एयरपोर्ट पर ही इज़्ज़त अफजाई करवा बैठे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नून के 2 वफाकी वुज़रा ने इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं, उसकी वजह क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो एक बड़ा ऐलान किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कल बुध वाले दिन से उनकी जो एक्टिविटी है वो शुरू होने जा रही है इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन कैंपेन 14 मई को अगर इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 से 14 मई तक अवामी जलसों का ऐलान किया गया है। और उसमें कहा गया है कि जी जो जलसे हैं वो गखर मंडी, फिर इसी तरीके से ये जो जीटी रोड है इस पर जलसे किए जाएंगे। और उसमें ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इन तमाम शहरों में जो बड़े बड़े इज्तिमात होंगे। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 10 मई से 14 मई तक जलसों का ऐलान किया गया और इमरान खान खुद उन जलसों में शरीक होंगे, और आप जानते हैं हज़ारों लाखों की तादाद में हर जगह लोगों ने इकट्ठा होना है, तो उस पर अब परेशानी शुरू हो गई है। और एट अ टाइम 4 बयानात सामने आए हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि जो इदारों के ख़िलाफ़ बात करेगा और जो इस तरह का कोई मामला करेगा तो हम उनके साथ आइनी हाथों से निपटेंगे। हालांकि मोहसिन नकवी खुद अपना आइनी तशख़्ख़ुस खो बैठे हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि आसिफ जरदारी की जानिब से भी इस तरह की स्टेटमेंट आई है, और साथ शहबाज शरीफ की जानिब से भी इस तरह की स्टेटमेंट आई है। और इमरान खान पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि वो इदारों के ख़िलाफ़ हैं और इस वजह से कार्रवाई का कहा जा रहा है। और साथ राना सनाउल्लाह ने तो ये धमकी दी है कि आप निकलें अवाम में, पहले हम आपको ठीक करेंगे और फिर इलेक्शन करवाएंगे। तो ये खौफ है। खौफ इस बात का है कि बड़ी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, और ये हमारे इदारों को भी पता है कि ये हमारे इदारों के खैर खा नहीं हैं। कल तक आसिफ जरदारी जो ईंट से ईंट बजा देने की बातें करते थे वो भी सबको पता है। शरीफ ख़ानदान अपने जलसों में किस तरीके से हमारे इदारों के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे वो भी हमारे इदारे जानते हैं। उनको भी पता है कि ये सिर्फ़ अपने बचाव के लिए, और इनको इंतखाबात से खौफ है, इंतखाबात में अवाम का सामना करने से खौफ है। और इस बुनियाद पर अब इस तरह की ये चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। जबकि दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं और नताइज का सिलसिला तो जारी है कराची में, लेकिन वहाँ पर जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और वज़ीर आला सिंध के मुशीर ने ये कानूनी धज्जियाँ उड़ाई हैं अली अहमद ख़ान ने। अली अहमद ख़ान ने पहले वो औरंगी टाउन गए, वहाँ चंद लोगों से खिताब किया, फिर तकरीर के बाद ऑटोमेटिक राइफ़ल हाथ में लेकर लोड की और हवा में वो ब्रस्ट चलाया गया, जबकि इतराफ़ में खड़े गए दीगर अफराद ने भी हवाई फायरिंग की। मुआवने ख़ुसूसी वज़ीर आला की गाड़ी में भी मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, और ये इस वजह से ये सारा मामला किया गया क्योंकि वहाँ ना कोई आइन है ना कानून है, जो उनका एम्पायर है इलेक्शन कमीशन में उनके साथ मिला हुआ है, और सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज करके रखी हुई हैं। और वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये कहा जा सके कि ये मामलात किसी और तरफ चले जाएंगे। उनकी जो चीज़ें हैं वो अपने ही एक हिसाब से उसको वो चला रहे हैं, और अल्टीमेट वो ये चाहते हैं कि हर सूरत में निज़ाम को तबाह बर्बाद किया जाए। और यही वजह है, आप देखें वो आपने वीडियो भी देखी होगी, इमरान खान ने भी वो उसको ट्वीट किया और शेयर किया। काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में ख्वाजा साद रफ़ीक की, शाहिद खाकान अब्बासी की और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, जब यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाया गया था उस वक्त चीफ जस्टिस के गुण गाते हुए ये नज़र आते हैं, और आज इनको चीफ जस्टिस बुरे लगने लग गए हैं क्योंकि उस वक्त उनके मुखालिफ थे, आज वो एक ही पेज पर हैं और आज ये मुखालिफ है। इस वजह से वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ एक मुहिम इन्होंने चलाई हुई है, और उस मुहिम में ये हर सूरत चाहते हैं कि 16 सितंबर तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रहना है, और उमर अता बंदयाल साहब के जाने के बाद ही इंतखाबात होने चाहिए, और उसके बाद ही इनको लगता है कि रिलीफ हो। लेकिन जो इनके इस तरह के मुतालबात हैं वो किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वो काजी फ़ाइज़ साहब को नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब इतने मुतनाज़े होते जा रहे हैं कि अब वो चीफ जस्टिस बन के किस तरीके से इन सारी चीज़ों से निपटेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब लंदन में जो एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल सामने आया है शरीफ ख़ानदान के हवाले से,
اور وہ لنڈن میں نواز شریف کے نام پر 3 گاڑیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، اور اگر لنڈن میں بھی اس طرح کا فراڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے نام پہ کوئی پراپرٹی، جائیداد یا گاڑی رجسٹر کروا لیں، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف کے نام پر لنڈن میں 3 گاڑیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔ نواز شریف لنڈن آفس سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ سٹی آف لنڈن پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس کام کا مقصد جرائم کر کے ان کا تعلق نواز شریف سے جوڑنا تھا۔ نواز شریف لنڈن آفس کے ترجمان نے پولیس کو خدشات سے آگاہ کیا ہے، اور جو خرم بٹ ہے جو نواز شریف لنڈن آفس کے ترجمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے نام پر رجسٹرڈ گاڑیاں دہشت گردی، دھوکہ دہی میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ گاڑیوں کی تفصیل متعلقہ محکمہ اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو بھجوا دی ہیں، لیکن بڑی پریشانی ہے کہ جی مارچ میں نواز شریف آفس نے ڈی وی ایل اے کو فراڈ سے آگاہ کیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ کیا لنڈن میں جو رجسٹریشن کا نظام ہے وہ کوئی لاہور تو ہے نہیں کہ یہاں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، یا کوئی اور پاکستان کا شہر ہو جہاں پر غیر قانونی طور پر کوئی چیز رجسٹر ہو جائے۔ اب نواز شریف کی کوئی ڈاکومنٹ، اچھا وہاں ہے معاملہ ہی بایو میٹرک ہے، تو کس طریقے سے نواز شریف کے نام پہ 3 گاڑیاں رجسٹر ہوتی ہیں اور فراڈ کیسے ہوتا ہے؟ اور پھر اگر اتنا بڑا فراڈ تھا تو مارچ سے لے کے اب تک کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس میں کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی 3 گاڑیاں تھیں جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھیں، اور ابھی ان کو جو شو نہیں کروایا تھا، لیکن اس پر پھر تحقیقات شروع ہو گئی تھی، اور اس تحقیقات پر پھر انہوں نے کہا کہ یہ نامعلوم۔ اب وہاں پر تو ساری چیزیں، سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے کے خدشات مسلم لیگ نون لنڈن کے ترجمان نے بتائے ہیں، یہ اگر اس طرح کے خدشات ہیں تو یہ واقعی درست نہیں ہے کہ اگر نواز شریف کی گاڑی کو کوئی دہشت گردی کے کسی واقعے میں استعمال کرے تو یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ ایسا اگر کسی کا منصوبہ ہے، اور یہ لنڈن پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے منصوبے کو دیکھے کہ وہ پھر پاکستان کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ لیکن اصل سوال یہی ہوگا کہ آیا وہاں پر اتنا بڑا فراڈ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہاں پر ایسی ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں، اور کیا اس میں شریف خاندان کی کوئی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے، یا جو یہ مبینہ طور پر الیج کر رہے ہیں فراڈ، کیا یہ واقعی فراڈ ہے، اور اس پر پھر جو بھی آگے کارروائی ہوتی ہے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ خواجہ آصف پہنچے ہیں۔ خواجہ آصف کا یہ بھی مطالبہ ہے، ایئرپورٹ پر وہ پہنچے ہیں اور اپنے خاص طرح کے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جن ججز نے سزا دی ہے نواز شریف کو، اب وہ ججز جنہوں نے ان کو نااہل کیا، وہ ججز جنہوں نے ان کو پارٹی صدارت سے ہٹایا، اور ایک جج محمد بشیر صاحب ہیں جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ اب کہتے ہیں جی کہ ان ججز کو ہم پارلیمنٹ میں بلائیں گے۔ پارلیمنٹ میں کیوں بلائیں گے؟ کہ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی جو کمیٹیاں ہیں وہ کوئی امریکہ کی جو مختلف کمیٹیاں ہیں اس لیول کی کوئی کمیٹیاں ہیں، اور وہاں پر جو جوڈیشل چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور وہاں پر بھی امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہاں کی کمیٹیاں یا جو اسمبلی کا یا سینٹ کا ان کا جو کانگریس ہے اس کا ایک پورا بڑا سٹرونگ ایک رول ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہیں ہے۔ اب جس کمیٹی میں نور عالم خان بیٹھا ہوگا، جس کمیٹی میں مریم اورنگزیب بیٹھی ہوگی، تو وہ کس طریقے سے کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، یا وہ چیزیں بہتر انداز میں آگے چل سکتی ہیں۔ بہرحال ان کی جانب سے یہ پورا تھریٹ کیا گیا ہے کہ ہم ان ججز کو بلائیں گے جن ججز نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے۔ اب وہاں پر سوال کرتے ہیں ایک صحافی، جو وہاں پہ صحافی نہیں، بیسیکلی وہ نون لیگ کے کارکن ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا کارڈ دکھائیں تو وہ کارڈ نہیں ان کے پاس ہوتا میڈیا کا۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس پر جو دوسرے صحافی وہاں پر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تو نواز شریف کا باپ بھی گرفتار نہیں کر سکتا، نواز شریف کو عمران خان کو کوئی کیوں گرفتار کرے گا؟ یہ کیسا سوال ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کا میڈیا سے کیا تعلق ہے؟ کدھر ہے آپ کا کارڈ؟ اب چونکہ ان کی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات جو فرمائشی سوالات ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا عمران خان کو کسی کا باپ نہیں گرفتار کر سکتا۔ آپ سوال ان سے پوچھیں کہ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت کے کیا حالات ہیں، دفاع کے کیا حالات ہیں، آپ کا وزیر خارجہ گیا تھا بیرون ملک، وہاں کیا معاملات بنے، بارڈر کی کیا صورتحال ہے، وہ وزیر دفاع ہے، اور آپ اس سے باتیں پوچھ رہے ہیں جی کہ عمران خان کو گرفتار۔ تو وہاں پر خیر اچھی خاصی وہاں پر عزت افزائی ہوئی خواجہ آصف کی، اور جن لوگوں کی پاکستان میں عزت نہ ہو ان کو یہ لگے کہ ان کو بیرون ملک عزت ملے گی، تو یہ ایسی کوئی سائنس نہیں ہے۔ دوسری جانب
مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کا تو آپ جانتے ہیں 14 مئی کے حوالے سے انہوں نے ٹکٹیں ویسے نہیں جاری کی تھیں، اور ڈان نیوز نے کہا تھا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر یقین دہانی کروائی گئی کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب وہ بات کہاں تک درست ہے یا غلط ہے، یہ یا وہ ادارہ بتا سکتا ہے ڈان نیوز، یا مسلم لیگ نون بتائے گی۔ لیکن اب ان کی جانب سے جو وفاقی وزیر ہیں، وزیر مملکت برائے داخلہ عبد الرحمن کانجو، انہوں نے اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا ہے شہباز شریف کو۔ وہ صدر ہیں نون لیگ کے ملتان ڈویژن کے بھی، اور ان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے وہاں پر جو شہید کانجو کے نام سے۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی بجائے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ مسلم لیگ نون سے جو وزارت ہے اسے استعفیٰ بھجوا دیا ہے شہباز شریف کو۔ جبکہ دوسری جانب کیسر احمد شیخ، وہ بھی جو سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے اور ان کے پاس بھی حکومتی عہدہ ہے، انہوں نے بھی استعفے کا، اور انہوں نے تو مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ انکشاف ہے، اور جو ہمارے پارلیمنٹ کو کور کرنے والے صحافی ہیں، سینئر صحافی، ان کا یہ انکشاف ہے کہ 10 سے 12 بڑے استعفے جو وزراء کی لائن میں بیٹھے ہیں وہ استعفے آنے جا رہے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ رہ کے نہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے عوام میں جانے کے قابل ہیں، چونکہ وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا، اور ہم صرف ایک طرح کی سیاست میں لگے رہے جو ہمارے اپنے مقاصد اور این آر او کے لیے تھی۔ اس وجہ سے ہم اپنی علاقائی اور عوامی سیاست نہیں ختم کر سکتے، اس وجہ سے بڑے استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ لائنیں ابھی لگیں گی، اور جیسے جیسے معاملات آگے چلیں گے تو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی، اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔